السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 42 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 224۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کے یا اپنی قسموں کے لیے، ان اس سے بچنے کے لیے یہ کہ تبرو تم نیکی کرو، وتتقو اور تم بچو، وتصلحو اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225 ہے، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالیٰ، باللغو لغو میں، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو، بما اس وجہ سے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، حلیم تحمل والا یا نہایت بردبار ہے۔ آیت نمبر 226 ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں یا ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصوا انتظار کرنا ہے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، 4 مہینے، فإن پس اگر فاؤ وہ لوٹ آئیں یا وہ رجوع کریں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 227 ہے، وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 ہے، والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یا طلاق والیاں عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن وہ انتظار کریں یا انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ثلاثۃ 3 قروء حیض تک، ولا یحل اور نہیں حلال، لہن ان کے لیے نہیں حلال ہوتا ان کے لیے، ان یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر ہیں وہ، یؤمننا ایمان لاتی، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو واپس لینے کے یا واپس لوٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں، اصلاحا اصلاح کرنے کا یا درست کرنے کا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، اور مثل الذی مثل اس کے وہ جو، یا اسی طرح وہ جو، علیہن ان کے اوپر حق ہیں، بالمعروف معروف طریقے سے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی مثل اس کے یا اسی طریقے سے ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، علیہن جیسے ان پر ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجۃ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 42 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضۃ نشانہ یا ڈھال اپنی قسموں کی، ان تبرو اس سے بچنے کے لیے یہ کہ تبرو تم نیکی کرو، وتتقو اور تم پرہیزگاری کرو یا گناہوں سے بچو، وتصلحو اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کی قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بناتے ہیں، اللہ کے نام کی پہلے قسم کھا لیتے ہیں نیکی نہ کرنے کی، اور پھر ایسی قسم کو آڑ بنا لیتے ہیں اور اس کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آگے ہے نا کہ ان تبرو نیکی سے بچنے کے لیے یہ کہ تم نیکی کرو یا تم پرہیزگاری کرو یا پھر تم لوگوں کے درمیان صلح کرو، اور صلح لوگوں کے درمیان کروانا تو ایسا کام ہے کہ اس میں جو ہے نا انسان کو بعض اوقات بے عزتی ہوتی ہے، بعض اوقات تو خود کو ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں دو بندوں کی صلح کروانے میں، تو انسان پھر جو ہے نا وہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ بس میں تو قسم کھاتا ہوں آئندہ میں کسی کے معاملے میں نہیں آؤں گا، لوگ جو مرضی کریں، آپ دونوں جو مرضی کرو، میں آپ دونوں کے معاملے میں نہیں آنے والا، اب میں تو قسم کھاتا ہوں۔ وہ قسم بعد میں اپنی نبھاتے کہ اس کو آڑ بنا لیتے ہیں قسم کو، میں نے اب صلح نہیں کروانی۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں یا پرہیزگاری کے کاموں میں، کہ وہ آج کل یہ بھی بڑا مشہور ڈائلاگ بن چکا ہے لوگوں کا
فلاں کے ساتھ نیکی کی، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور میری نیکی کی قدر نہیں کی، فلاں نے بھی نہیں کی، میں نے تو اب قسم ہی کھا لی اب میں نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی نہیں، یا میں نے تو قسم ہی کھا لی ہے میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کرنی نہیں، اور پھر یہ قسم کھا کے تو کہنا نہیں میں نے قسم کھائی ہوئی ہے اب میں نے نیکی نہیں کرنی۔ تو ایسی قسمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ڈھال نہ بناؤ نیکی سے بچنے کے لیے کہ مجھے نیکی نہ کرنی پڑے، لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کروانی پڑے، یا پھر پرہیزگاری سے بچنے کے لیے کہ مجھے پرہیزگاری نہ کرنی پڑے۔ تو ایسی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ ان کو ڈھال بناؤ۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم دل سے کتنی کی نیکی کرنا چاہتے ہو۔ آگے ہے آیت نمبر 225، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تعالیٰ لغو قسموں کی وجہ سے، لغو کی وجہ سے فی ایمانکم تمہاری قسموں میں۔ یہاں قسمیں لغو کی بات ہے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن پکڑتا ہے تم کو بما کسبت قلوبکم، اس وجہ سے جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت تحمل والا بردبار ہے۔ اب یہاں ایک قسم کی قسم بیان کی گئی ہے، پہلی وہ ہے قسم لغو، یمین لغو، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور لغو کا مطلب لغو کا مطلب ہوتا ہے جو فضول کہہ لیں، یا جس کو ہم تکیہ کلام کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے وہ نہیں کیا، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ اور بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے، بعض بڑوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادتاً جو قسم کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لغو، جو پھر بے فائدہ کھائی گئی ہے، فضول، اس کو نہ تو وہ اس نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے اور نہ ہی وہ اس نے پورے یقین کے ساتھ قسم کھائی ہے، وہ ویسے اس کا تکیہ کلام کے طور پہ اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر بات پہ قسم کھائے جا رہا ہے۔ تو ایسی قسم جو ہے اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، اور بعض اوقات اس نے وہ کام نہیں بھی کیا ہوتا، یا اس نے وہ نہیں بھی دیکھا ہوتا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بس وہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں، ایسے وہ جو ہے نا اللہ کی قسم کھا کے جو لغو قسم اس نے کھائی ہے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، مطلب اس کا کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن مواخذہ ہوگا تم سے، یا پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اس قسم پر بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی اور جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ایسا کام نہیں ہوا اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی جان بوجھ کے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو ایسی قسم جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر کیا ہے شرمندگی کا اظہار کرے گا انسان، اور اس پر استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس پر اپنے گناہ کی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس، یہ جھوٹی قسم کھانا، یمین غموس، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ ایک تو لغو میں یہ ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں چلا، وہ اس کی عادتاً جو ہے نا وہ قسمیں کھائی جا رہا، وہ چاہے جھوٹی ہے یا سچی ہے، اس کی زبان پہ یہ قسم چڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک جان بوجھ کر کھانا اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تو ایک قسم ہوئی قسم کی لغو قسم، اور دوسری ہوئی یمین غموس، اور ایک یمین لغو، اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ ہوتا ہے جو انسان قسم کھاتا ہے کہ میں یہ فلاں کام نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، لیکن وہ اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو پھر اس کو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ یمین لغو کا بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عادتاً تکیہ کلام کے طور پہ اس کے منہ سے ادا ہوتی ہے، اور یمین غموس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس پہ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اور یمین منعقدہ جو ہے، جو اس نے سوچ سمجھ کے اور بالکل نیت کے ساتھ قسم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گی یا میں فلاں کام سے باز رہوں گی، لیکن جب اس کو وہ قسم توڑنی پڑی، وہ کام اس کو کرنا پڑا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر تم دیکھو کہ قسم کے غیر میں خیر ہے تو اس کو چھوڑ دو قسم کو اور اس کا کفارہ دے دو، اور بعض اوقات اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی قسم منعقدہ جو کہ اس نے سمجھ کر کھائی اور وہ جھوٹی نہیں ہے، مطلب اس نے قسم کھائی ہے کسی کام کے کرنے کی یا اس کو چھوڑنے کی، لیکن وہ پورا نہیں کر پایا، اس سے جو ہے وہ نہیں پورا ہو پایا، تو پھر اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور قسم کا کفارہ ہے جو ہم 7ویں پارے میں شروع میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی آیت ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور اس میں بھی تقریباً ویسی ہی آیت ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ آ گیا عقدتم الایمان۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
پہلا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پہلے یہی کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر من اوسطی درمیانی درجے کا، ما تطعمون اہلکم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا انہیں پہنانا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکے 10 مسکینوں کو تو 10 مسکینوں کو پہناوا دینا ہے، لباس دینا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو کوئی نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو یہاں جو ہے قسم کا کفارہ بتایا گیا، آخر میں سب سے آخر میں 3 روزوں کا کفارہ بتایا گیا، لیکن ہمارے یہاں لوگ ابتدا میں ہی 3 روزے رکھ لیتے ہیں، قسم کا کفارہ ادا ہو گیا، لیکن وہ نہیں ادا ہوا۔ سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانی درجے کا، جیسا خود کھاتے ہیں گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکے تو ان کو پہناوا دینا 10 کو، اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو ایک غلام آزاد کرنا، اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اور 3 دن کے روزے رکھنا سب سے آخری کفارہ ہے، کفارے میں سب سے آخر میں ہے۔ تو ہم لوگ فوراً جو ہے نا وہ 3 روزے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ سب سے آسان کام ہے، بلکہ سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے قسم منعقدہ کا، جب وہ اس کو پورا نہ کر سکے۔ آگے ہے آیت نمبر 226، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، جو ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، دونوں اس کا ترجمہ ہوگا، ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر انتظار کرنا ہے 4 مہینے، فإن فاؤوا پھر اگر وہ پلٹ آئیں یا لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کریں یا طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں ایک ایسی قسم کا ذکر ہے جو کوئی مرد اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کے لیے، جماع نہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ یہ قسم اگر کوئی مرد کھا لے، جیسے جاہلیت میں پہلے لوگ کھاتے تھے، ابھی نکاح ہوا تو فوراً قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی اب اس سے صحبت نہیں کروں گا، یا اتنی دیر تک، سال 2 سال تک، اور بعضوں کا ساری زندگی وہ بیچاری نہ شادی شدہ عورتوں میں ہوتی نہ وہ کماری عورتوں میں ہوتی، تو نہ وہ مزید شادی کروا پاتی۔ تو الحمدللہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اگر ایسی قسم کھانی ہے یہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 ماہ کا ایلا کیا تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اور آپ نے 1 ماہ بعد اپنی ازواج مطہرات سے رابطہ کیا، 1 ماہ تک آپ ان سے الگ رہے تھے سبھی ازواج سے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو ایلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اپنی بیویوں سے کر لے، تربص 4 اشہر 4 ماہ تک ایلا کرنا ہے، مطلب اگر قسم کھائی ہے تو صرف 4 ماہ تک اپنی بیوی سے الگ رہ سکتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ، اور اس سے کم سے جتنے دن مرضی رکھ لیں۔ تو پتہ چلا کہ ایلا کی، جیسے جاہلیت میں بہت لوگ ایلا کرتے تھے اور پوری زندگی کا ایلا کر لیتے تھے، اور وہ بیچاری عورت ساری زندگی اپنے شوہر کا انتظار ہی کرتی رہتی، یا کتنے سالوں کا کر لیتے، تو اس سے نقصان ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی 4 ماہ، لاسٹ حد 4 ماہ، اور اس سے پہلے 2 دن کا، 10 دن کا، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، جتنے ماہ کا بھی 4 تک، جتنے ماہ کا کرنا چاہیں، جتنے دنوں کا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس قسم میں ایلا، چونکہ یہ بھی قسم کھائی ہے اس نے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا 1 ماہ تک، 2 ماہ تک، 3 ماہ تک، 4 ماہ تک لاسٹ مدت ہے، اس مدت کے اندر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کا ایلا کرنے کی قسم کھائی تھی، 1 ماہ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کا ایلا کیا تھا، تو اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے 1 ماہ یا 2 ماہ کا ایلا کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں 1 ماہ تک یا 2 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اسے صحبت نہیں کروں گا، جماع نہیں کروں گا، لیکن وہ 1 ماہ پہلے 2 ماہ کا کیا تھا، 1 ماہ پہلے ہی اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم کا کفارہ وہی ہوگا جو ہم نے ابھی پیچھے یمین منعقدہ کا پڑھا ہے، وہی اس ایلا کی قسم کا بھی کفارہ ہوگا۔ اور اگر وہ
1 माह کی اس نے قسم کھائی تھی یا 2 ماہ کی، تو وہ نہیں آیا تو پھر 3 ماہ کا اس کے پاس وقت ہے، 4 ماہ کا وقت ہے۔ اگر اتنے ٹائم میں وہ نہیں آیا تو پھر حاکم وقت کا جو حاکم ہے وہ اسے مجبور کرے گا کہ یا تو وہ عورت کو عزت سے رکھ لے، اسے اپنے نکاح میں رکھے، یا پھر اس کو طلاق دے دے، لیکن اس کو لٹکانا بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لے، قصد کر لے طلاق کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایلا اگر اس نے 1 ماہ کا کیا تھا، 4 ماہ گزر گئے، اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، رجوع نہیں کیا، وہ نہیں لوٹا اس کی طرف، اب 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ حاکم وقت جو ہے وہ اس کی یا تو طلاق کروائیں گے یا ان کی صلح کروا دیں گے، رجوع کروا دیں گے، اور وہ مجبور کریں گے اس کو، حاکم وقت جو ہے وہ اس کو مجبور کرے گا کہ یا تو تم اس کو رکھ لو عزت کے ساتھ اور اس کے ساتھ رجوع کرو، یا پھر اس کو طلاق دے دو۔ آگے ہے آیت نمبر 228، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں، والمطلقات مفعول کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ قروء لفظ جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی بعد ہے قرء۔ قرء حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور طہر کے لیے، یعنی حیض سے پاک ہونا، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے یہاں پر بھی قروء کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، اور طہر کے لیے بھی قروء کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں قروء سے مراد حیض ہے۔ 3 حیض تک وہ انتظار کریں گے۔ اب کسی کے حیض 1 ماہ بعد آئیں، کسی کے حیض 2 ماہ بعد آئیں، کسی کے 3 ماہ بعد آئیں، جتنا بھی ٹائم اس کو مل جائے گا، اس میں 3 حیض تک، وہ چاہے سال لگ جائے، کسی کو سال بعد حیض آتے ہوں۔ یہ عورتیں ہوتی ہیں اصل میں طلاق کے معاملے میں 3 طرح کی۔ ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کو اس کے خاوند نے ابھی جماع اس کے ساتھ نہیں کیا، نکاح ہی ہوا صرف، اور اس کو طلاق دے دی۔ اور دوسری قسم کی وہ عورت ہے جسے حیض نہیں آتے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جو پہلے والی ہے، جس عورت سے اس کے خاوند نے جماع نہیں کیا، تو اس کے لیے طلاق کی کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ جماع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح دوسری قسم کی وہ طلاق یافتہ عورت ہے کہ جس کو حیض ابھی تک نہیں آتے، اس کی یا تو عمر کم ہے یا پھر اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کو حیض نہیں آتے، تو ایسی صورت میں عدت 3 ماہ تک ہے۔ اور ایسی عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت جو ہے وہ حمل سے فارغ ہونا ہے، جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے تو اس کی طلاق ہوگی۔ اور یہاں جو ہے وہ ایسی قسم کی عورت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، وہ عورت جس کو اس کا خاوند طلاق دے لیکن نہ تو وہ ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتے، مطلب یہ ہے کہ اس کو حیض بھی آتا ہے اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہے، اور اس میں ہی بہت زیادہ پاکیزگی ہے۔ 3 حیض تک انتظار کرے، کہیں مختلف مسائل واضح ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو حمل نہ ہو، اور بھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دوران ان کی صلح ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کریں گی، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت فوراً اپنے خاوند سے الگ نہیں ہوگی، جدا نہیں ہوگی، بلکہ اسے اتنی مدت تک انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے خاوند کو حق ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ اس مدت کے اندر رجوع کر لے، اور اگر وہ اس مدت کے اندر اس سے رجوع نہیں کرتا تو اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی، وہ چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں حلال ان کے لیے أَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے پیٹوں میں کوئی اولاد رکھی ہے تو وہ اس کو نہ چھپائیں، کیونکہ مسئلہ اسی طرح چھپ جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے عورت کہ مجھے جلدی طلاق ہو اور میری جلدی سے جان چھوٹ جائے، چلو بعض اوقات غصے میں ہوتی ہیں، اور وہ اس بات کو چھپا جائے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی، وہ بچہ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے گا اور کسی اور کے نام لگ جائے گا، اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ بچے کا باپ ممکن ہے وہ اگلا بھی نہ اس کو سنبھالے، اور پچھلا بھی جو ہے اس کو تو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا، اور وہ بھی بعد میں کہے کہ اس کو بات کو واضح نہیں کیا،
تو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم نہیں بھی سوچ سکتے اور جن کو ہم سوچ سکتے ہیں، وہ ساری حکمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ چھپا دیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر۔ اور بڑی سخت بات ہے کہ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں تو اپنے پیٹوں میں پیدا ہونے والی اولاد کو مت چھپائیں۔ ہو سکتا ہے ابتدا ہو، پتہ نہ چلتا ہو اور وہ عورت چھپا دے، لیکن اللہ نے اس سے سختی سے منع کر دیا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامند، احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے یا انہیں واپس لینے کے، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے اس مدت میں 3 حیض تک وہ اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اصلاح کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی، مثل الذی، اسی طرح حق ہے، مثل الذی، اس شخص کی طرح حق ہے، علیہن، جیسے ان پر ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی اس حقوق اسی طرح ہے جیسے ان کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروفی، معروف طریقے سے، لیکن کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، ایک درجہ زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی الحمدللہ اسلام میں پورے حقوق ملے ہیں، اور یہ شور مچانے والی، اپنے رائٹس طلب کرنے والی عورتیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں، جو اسلام سے باہر نکل کے اپنے حقوق طلب کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اتنا ہی حق دیا جتنے مردوں کو حقوق ملے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ جو نعرے بلند کیے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر، ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کو ان عورتوں کے اوپر حق ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور شدید نہ ہو کے الفاظ ہیں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا بھی دو اور لباس بھی دو۔ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن کیا ہے، مردوں کے لیے درجہ ہے، ان پر مرتبہ ہے، اور وہ کیا ہے، مرد اطاعت کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، خرچ کرنے میں ان کے لیے درجہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، عورتیں خرچ نہیں کرتی۔ فطری قوتوں میں مرد عورتوں سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے، میراث میں اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے، اور خصوصاً ان آیات میں یہ جو طلاق اور رجوع کے معاملات ہیں اس میں مرد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور پھر رجوع کرنے کا بھی اس کو حق ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت فیصلہ کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑی مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لحاظ سے ذرا مضبوط ہوتا ہے، اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں جو مرد کو درجہ زیادہ دیا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ دین اور دنیا کے بہت سے شرف جو ہیں نا عورت پر ان کی برتری کا باعث ہے۔ سورہ نساء میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے بھی مرد حاکم ہیں کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے یوں ہوتا تھا، مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، جب چاہتا طلاق دے دیتا، جب چاہتا رجوع کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس میں عدت مقرر کر دی۔ تو الحمدللہ دین اسلام میں عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں